السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کو ریمائنڈ کرنے کے لیے۔ الحمدللہ بہت ساری باتیں ہمیں عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں پتہ ہوتی ہیں، اور بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں، اور ریمائنڈ کرنے پر، یاد دہانی پر ہمیں وہ الحمدللہ یاد آ جاتی ہیں۔ تو پہلے سے کسی چیز کی تیاری کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو پلاننگ کے ساتھ کیا جائے، اس کو تیاری کے ساتھ کیا جائے، اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بغیر تیاری کے آپ بس کر جائیں وہ کام۔ تو وہ بغیر تیاری والا جو ہے وہ اس کی کامیابی کی اس طرح سے گارنٹی نہیں ہوتی۔ تو ہم آج یہ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ، ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اتنی رحمتوں اور برکتوں کے یہ 10 دن رکھے ہیں جو آنے والے ہیں، جو عشرہ ذی الحجہ شروع ہو رہے، تو اس میں کرنے کے کام کیا ہیں، اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اور ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے، کیوں یہ امپورٹنٹ ہیں، اور کیوں ہم اس میں نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینے کون سے؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، ان میں سے ایک ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہیں، جن کی فضیلت قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عشرہ ذی الحجہ کی قسم کھائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا لے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، بہت اہم ہوتی ہے، بہت زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفجر آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورۃ الحج آیت نمبر 28، اور وہ معلوم دنوں میں اللہ کو خوب یاد کریں۔ تو ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ہمیں بھی اس عشرہ ذی الحجہ کی جو ہے وہ فضیلت جان کر اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور ان دنوں میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی یاد میں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس پر مدد فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں سے 9واں دن یوم عرفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کے سوا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو عرفہ کا دن جو ہے وہ مغفرت کا دن ہے، بہت زیادہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس دن جوش میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ اور کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم ایک ہی کام جو ہے وہ 24 گھنٹے ایک ساتھ لگاتار ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں ڈفرینٹ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپرچونیٹیز دینی ہوتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک اب ہم کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے عبادت میں ہم دیکھیں گے آج کہ نوافل کی کثرت، پھر صدقہ و خیرات، پھر اس کے علاوہ ذکر اذکار، مطلب کسی نہ کسی فارم میں اپنے آپ کو عبادت میں رکھیں۔ صرف نوافل کا نام ہی عبادت نہیں ہوتا۔ جب ہم ذہن میں سوچتے ہیں کہ عبادت میں آگے بڑھنا ہے، تو ہمارے ذہن میں فوراً صرف نماز کا تصور سب سے زیادہ آتا ہے۔ بے شک نماز سب سے افضل ہے، لیکن اپنے آپ کو ذکر کے کسی نہ کسی فارم میں رکھیں۔ نماز بھی ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی کا طریقہ، اور اسی طرح نماز کے علاوہ ذکر اذکار، اور پھر ہم اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آج دیکھیں گے کہ خدمت خلق کے کام جو ہیں یہ بھی اللہ کے ذکر کے لیے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید اور روزہ، اور پھر جب عید آتی ہے پھر اس میں قربانی وغیرہ بھی۔ تو آج ہم اس پہ انشاءاللہ
غور کریں گے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مزید عشرہ ذی الحجہ کی فضیلتیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اور ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کثرت سے کہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو ہمیں یہ 3 چیزیں تو باندھ دینی ہیں بالکل اپنے اوپر کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، اللہ اکبر کی کثرت کرنی ہے، اور الحمدللہ کی کثرت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن میں کیا ہوا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ انہوں نے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کوئی چیز واپس لے کر نہ آئے، یعنی بس وہ افضل ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے یہ 10 دن میں کیا ہوا عمل ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ پھر اس کے علاوہ عشرہ ذی الحجہ کا آخری یعنی 10واں دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر یعنی قربانی اور یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ کے دن ہیں، ٹھیک ہے۔ یوم النحر قربانی کے دن کو کہتے ہیں، اور یوم القر 11 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت تھی۔ پھر عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار کی طرف نکلتے تو تکبیرات کہتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مختلف تکبیریں پڑھنا ثابت ہے، مثلاً اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یعنی اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے سب تعریف ہے۔ اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک اور بھی آتی ہے صحیح مسلم کی روایت میں، جو تکبیرات کا ذکر ہے وہ ہے، وہاں یہ والی تکبیر آتی ہے کہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو دونوں کی ہی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس تکبیر کا مطلب تھا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے، اور صبح و شام اللہ کے لیے پاکیزگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کے کام کیا ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ اہل ایمان کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ مومن جو ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، اس کو وہ تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے ایسا کوئی موقع مل جائے جو میرا چھوٹا سا عمل بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ثواب کا باعث بن جائے۔ تو ایک مسلمان کو درج ذیل اعمال سال کے 12 مہینوں میں کرنے چاہیے، مگر عشرہ ذی الحجہ میں حج کے علاوہ دیگر نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں، اس لیے ان دنوں میں کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ ان میں کیا کیا آ جاتا ہے، جیسے نماز، تو جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرنا، اور اسی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم گھر میں جو ہے اپنے مرد حضرات سے کہیں کہ وہ جماعت کروا لیں گھر میں، تو اس طرح خواتین کو بھی جو ہے وہ جماعت سے نماز ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تو ان دنوں میں اس کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ مسجدوں میں دل لگانا اور انہیں آباد رکھنا، فرض نمازیں اول وقت میں ادا کرنا، یہ ہمارا بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے کم از کم ان 10 دنوں میں۔
اور پھر رکعتوں میں صورتیں بدل بدل کر پڑھنا، یہ نہیں کہ آپ کو جو صورتیں پڑھنے کی عادت ہے بس آپ وہی پڑھ رہے ہیں، تو چینج کر کے پڑھیں، اور اس سے خشوع و خضوع بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہم یوزڈ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ کچھ صورتوں کے، کچھ آیتوں کے، ہم وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی، ہم ایک لگے بندھے بس وہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چینج کر کے پڑھیں تو اس سے بھی خشوع اور نماز میں کنسنٹریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر ان دنوں میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ حفظ اور ان چیزوں کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، اور پہلے سے اس کی تیاری میں حفظ بھی آ سکتا ہے کہ اگر ہم ان دنوں کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم کچھ چیزیں، کچھ صورتیں جو ہمیں یاد ہیں ان کو پہلے سے ریوائز کر کے رکھ لیں کہ میں نے عشرہ ذی الحجہ میں اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے پہلے یاد کی ہوتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، تو یہ اپنے طور پہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس طرح بہترین اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نماز میں دیکھیں کہ تہجد، اشراق اور تحیۃ الوضو کے نوافل ادا کرنا، ٹھیک ہے، اور گھر والوں اور بچوں کو نماز کی یاد دہانی کروانا اور موٹیویشن دلانا۔ بعض دفعہ ہم بچوں کو صرف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، چلو کھڑے ہو جاؤ یا کھڑی ہو جاؤ، تو ہمیں اس طرح کے جملے، ایک چھوٹا سا کوئی چیز جو ہے نا وہ بولنی چاہیے کہ بچہ تھوڑا سا الرٹ ہو جائے۔ بچوں کو آپ دیکھیں، چاہے اس وقت تو چھوٹے 12 ایئرس سے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے وہ لمبی باتیں ہماری نہیں سننی ہوتی، اور اسپیشلی پھر ٹین ایجرس کو تو بالکل نہیں سننی ہوتی۔ تو کوئی چھوٹی سی بات ہو اور بس وہ ایک وقت میں چھوٹی سی ہی ہو، بہت لمبے لمبے لیکچرز نہیں دینے ہمیں بچوں کو، کیونکہ ان کا اتنا زیادہ لمبا سپین نہیں ہوتا کہ وہ ایک ساتھ بیٹھ کے اتنی دیر ہماری لمبی بات سنیں اور اس پہ غور و فکر کریں، الا یہ کہ کوئی وہ ایز اے کلاس یا آپ کو انہیں کچھ پڑھانے بیٹھیں۔ تو چلتے پھرتے ان کو یہ ریمائنڈ کروائیں کہ ہمیں جہنم سے بچنا ہے، اس لیے نماز میں جلدی کرو، اچھا ہمیں جنت میں جانا ہے اس لیے نماز میں جلدی کرو، ہماری نماز کس کوالٹی کی ہے، کچھ نہ کچھ چھوٹا چھوٹا اس طرح کا کچھ نہ کچھ ہمیں کہنا ہے۔ پھر یہ کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک نماز سے دوسری نماز جو ہے وہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہوتی ہے، اگر اس میں انسان گناہوں سے بچے۔ تو اپنے آپ کو ٹارگٹ دینا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک پہنچانا ہے اپنے آپ کو، اور اپنی زبان کو ہمیں سب سے پہلے قابو میں رکھنا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ معاف کرے جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زبان کے لیے جو ہے وہ وعیدیں آئی ہیں کہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کثرت سے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ آگے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے، دیکھیں کہ ہم آن لائن سیشنز میں جو ہے وہ حسن اخلاق کی بک سٹارٹ کریں، تو اس کے اندر پھر یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یہ والی حدیثیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، اور پھر زبان کی حفاظت پہ الگ سے بھی ایک بک ہے جس میں بہت زبردست حدیثیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی کریں گے۔ پھر دیکھیں کہ روزہ، ٹھیک ہے، تو 9 ذی الحجہ کا یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، تو اس کا پہلے سے اہتمام کرنا، ٹھیک ہے، سحری وغیرہ کا ٹائم پہلے سے اپنے الارم سیٹ کر لیں، پہلے سے اہتمام کر لیں، لوگوں کو ریمائنڈرز دے دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کو گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بتایا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بات کو پکا یاد کر لیں کہ کیوں رکھیں ہم یوم عرفہ کا روزہ، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگلے اور پچھلے سال کا، اگلے آنے والے سال کا اور پچھلے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے، تو ایسے روزوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور نوٹ یہ کر لیں کہ حاجی جو ہیں وہ میدان عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ روزہ غیر حاجیوں کے لیے ہے۔ اور 1 سے 9 ذی الحجہ تک مسلسل نفلی روزے رکھنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت میں آ جاتا ہے کہ آپ پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک بھی روزے رکھ سکتے ہیں، اور اس کی استطاعت نہ ہو تو اس دوران آنے والے پیر اور جمعرات کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ ان مبارک ایام میں قضا روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس میں نیت کو جمع بھی کر سکتے ہیں کہ آپ آپ یوم عرفہ کا روزہ تو رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن جب آپ ذی الحج پہلی سے 8 ذی الحج تک کے جو روزے رکھ رہے ہیں تو اس میں آپ اپنے نفلی روزوں کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ اور کیا نیکیاں کی جا سکتی ہیں، قرآن مجید کہ خوش الحانی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت آواز میں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ معاف کرے جو آج کل میوزک کا اتنا فتنہ ہے کہ ہم کوئی کوکنگ کی ویڈیو بھی دیکھ لیں اگر یوٹیوب پہ یا کہیں پر بھی، تو اس میں بھی اللہ معاف کرے چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، تو گھر میں جو ہے وہ خوبصورت آوازوں میں تلاوتیں لگائیں تاکہ بچوں کو جو ہے وہ عادت ہو۔ اور جو خواتین اس
کا پریگنینسی میں اہتمام کرتی ہیں ان کے تو بچے بہت ہی زیادہ بلیسڈ ہوتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ سنتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو زندگی میں قرآن سے اتنی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. تو اس کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے. آگے جن بچوں کی شادی ہونے والی ہے ان کو ضرور اس چیز کو ریمائنڈ کروائیں کہ وہ میوزک سے بچیں اور آگے قرآن کا اہتمام کریں، خوش الحانی سے سننا اور پڑھنا، کیونکہ ہم بہت برکت کی تلاش میں رہتے ہیں. ہم بڑی شکایتیں کرتے ہیں مہنگائی کی، اور ہم بڑی شکایتیں کرتے ہیں کہ مال کم ہے یا اسباب کم ہیں یا یہ چیزیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ گناہ جو ہے نا وہ برکتوں کو کھا جاتے ہیں. تو قرآن سے جڑنا ہے، اس سے اور آگے لوگوں کو جوڑنا ہے، اور جتنا بھی ہم جڑے ہیں اللہ کا بہت بہت اس پہ شکر ادا کرنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی دن رات دعائیں مانگنی ہے کہ ہمیں اللہ حامل القرآن میں سے بنا دے، باعمل حافظ قرآن بنا دے اللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ ضرور پھر گھروں میں برکت، اور پھر اہل و عیال میں، اور پھر گھروں سے آگے دیکھیں معاشرے تک برکت پھیلے گی. یہ جو مہنگائی ہوتی ہے نا، یہ دیکھیں کہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی دور کے بھی لوگ یہ کہیں کہ ہاں اس وقت ہم بالکل سیٹسفائیڈ ہیں، اب کوئی مہنگائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی، یہ سارے اس دور کے فتنے ہیں اور یہ آگے بھی آتے رہیں گے، اللہ رحم کرے. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو بابرکت کتاب ہے، اللہ کا ذکر جو بابرکت بتایا گیا ہے، اس کو تو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور ہم میوزک اور ان چیزوں میں اور بے پردگیوں میں اور اتنا اپنے آپ کو ان چیزوں میں ہم نے ملوث کیا ہوا ہے. تو پھر کہاں سے ہمارے گھروں میں خیر و برکتیں آئیں گی؟ کہاں سے ہماری نسلیں جو ہیں وہ خیر پر رہیں گی؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو قرآن سے جو ہے نا وہ تعلق اپنا مضبوط کرنا ہے، اور اس کو بہت خوش الحانی سے اور کثرت سے پڑھنا ہے. اور کیا کیا کرنا ہے اس میں کہ قرآن مجید کی تلاوت سننا. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھ لیا تھوڑی دیر، پھر آپ اس کو سننا شروع کر دیں، یا کسی اور وقت میں آپ کام کر رہے ہیں تو اس وقت آپ لگا لیں. غور سننے کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ ہم باتوں میں لگے ہوئے اور قرآن چل رہا ہے. پھر قرآن مجید کے ترجمے کی دہرائی کرنا. ٹھیک ہے، جیسے الحمدللہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کروایا جاتا ہے الحمدللہ، اور لفظی ترجمہ حفظ کروایا جاتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ شرح صدر ہوتا ہے الحمدللہ. الہدیٰ انٹرنیشنل میں بھی، النور انٹرنیشنل میں بھی، اور بھی کچھ اداروں میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ قرآن میں آج کتنا آگے تھے تو اب کل کتنا آگے ہیں. ٹھیک ہے، پچھلے کل کتنا تھے، تو اپنے آپ کو آگے سے آگے لے کر جانا ہے. اور ان 10 دنوں میں تو اپنی ناک رگڑ دینا ہے دعائیں مانگ کے کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتہ، ہمارا قرآن سے پکا تعلق بنا دے کہ کبھی بھی قرآن کی محبت ہمارے دل میں کم نہ ہو. ٹھیک ہے، پھر قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا یا سننا، پھر قرآن مجید میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا کہ آپ کہیں گئے ہوئے ہیں، آپ دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اللہ کی بڑائی کی آیت، بات، اللہ کا ذکر، کچھ نہ کچھ ضرور یاد آ جائے. کیونکہ وہ دل تو پھر ایمان سے خالی ہے نا جس میں اللہ کی یاد نہیں ہے، اور وہ صرف دنیا ہی دنیا، بس اس میں دنیا میں ہی لگا رہا. دنیا میں رہ کر ہی تو جنت کمانی ہے، دنیا میں رہ کر ہی تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے ہمیں. تو اللہ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے نیکیوں پر. پھر یہ کہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حفظ کریں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ایکسٹریم ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ بس صرف حافظ قرآن بن جاؤ، صرف حافظ قرآن بنا دو اپنے بچوں کو، بس وہ سمجھنے میں نہیں آتے، مطلب وہ قرآن کو سمجھنے والی کنڈیشن جو ہے نا اس طرف نہیں جاتے، وہ بس صرف حفظ کروا کے بس اس کو کافی سمجھ لیتے ہیں. ایک اور دوسری ایکسٹریم ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف سمجھ ہی لیں بس خالی، اور حفظ کی ضرورت نہیں. تو حفظ بھی ضروری ہے اور حفظ سمجھ کے ضروری ہے. تو جب آپ قرآن کا لفظی ترجمہ آپ نے یاد کیا ہو تو پھر آپ اس کی حلاوت محسوس کریں کہ جب آپ قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی یاد کر لیں جس کا ترجمہ آپ کو یاد ہو، تو دیکھیں اس کو محسوس کر کے کہ کیا ایمان کی کیفیت انشاءاللہ آگے بڑھے گی. جیسے آج ہی آپ سب نے ضرور انشاءاللہ یہ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے کوئی بھی لیکچر، کوئی بھی بات صرف باتوں تک ہی نہیں رہنے دینی. ہم نے اس میں سے لکھنا ہے، ہم نے اس میں سے سیکھنا ہے، ہم نے اس میں سے عمل کرنا ہے کہ میں یہاں سے کیا لے کر اٹھی، میں نے آج اپنے عمل میں کیا چینج کیا. تو آج ہی آپ سب نے ضرور یہ کرنا ہے. انشاءاللہ میں گروپ پہ سینڈ کر دوں گی سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ. ٹھیک ہے، تو بہت ایزی ہے اور وہ آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں نماز میں. آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگا، لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ ہمت نہیں ہارے. اصل چیز وہ ہوتی ہے جہاں سے ہم توبہ کر کے اپنا عمل بدل دیتے ہیں. تو آپ نے انشاءاللہ وہ یاد کرنا ہے، اور نمازوں میں اس کو محسوس کرتے ہوئے پڑھنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین،
کہ الحمد ساری ہم ساری تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. تو جب آپ یہ محسوس کر کے پڑھیں گے تو پھر اپنی نمازوں کی کیفیت دیکھیں، پھر لگے گا واقعی ہمیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں نماز میں. ادروائز تو ہماری نمازیں صرف ایک ایکسرسائز ہیں، بس ہم نے پڑھی اور ہماری نیت یہ ہے کہ جلدی سے بس ختم ہو تو میں کھانا بنا لوں، جلدی سے ختم ہو تو میں یہ کام کر لوں. ٹھیک ہے، تو وہ سب بھی کرنے ہیں کام، لیکن نیت جو ہے اس میں آپ نے اپنی نیتوں کو بڑھانا ہے، نماز کے لیے بھی اور ہر نیک کام کے لیے بھی، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے دیدار تک مجھے پہنچنا ہے، جنت مل جائے، ثواب بھی کمانا ہے اور جہنم کے عذاب سے بھی بچنا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ بھی اللہ ہماری ملاقات کروا دے. تو ان چیزوں کے لیے کچھ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے نا. اگر ہم دنیا میں ہی لگے رہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ایسا بنے گا. دنیا میں ہی لگ کر ہمیں یہ سب کام کرنا ہے کہ ہم آگے سے آگے بڑھیں ایمان میں. پھر حفظ کی بات ہو گئی. پھر دیکھیں کہ قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کا اہتمام کرنا. ٹھیک ہے، اب آپ ایک انسان ہیں، آپ کا ایک سرکل ہے، آپ کے کچھ فیملی فرینڈز ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے نیبرز ہیں، آپ جہاں کہیں بھی دنیا میں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کیا قرآن پڑھا اور میں آگے کیا بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایک لفظ بھی ابھی نہیں پڑھنا آتا، آپ کو ایک لفظ بھی نہیں سمجھ آتا، تو بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ خود اپنے گھر میں آپ کلاس ارینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے نیبرز میں کہیں بات کر سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ ضرور اللہ سے دعا کر کے ایسا اہتمام کریں کہ جگہ جگہ قرآن کی کلاسز ہوں، اور وہاں پر ہم آپ کو لیکچرز پرووائڈ کر دیں گے، آپ وہ لیکچرز لگائیں اور قرآن کا ترجمہ آپ حفظ کر سکتے ہیں، اور وہاں پر قرآن کے جو ہے وہ آپ تفسیر سن سکتے ہیں. پھر یہ کہ کوئی تجوید درست کرنا چاہے تو ان ساری چیزوں کے لیے اچھا ہمارے الگ سے نا سپریٹ گروپس بھی ہیں. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو لفظی ترجمہ حفظ کرنا ہے تو ہمارا گروپ آگے چلا گیا، لیکن کہیں سے بھی اصل چیز تو یہ ہے نا کہ بس آپ جڑ جائیں. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے جوائن کر سکتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کا گروپ. اسی طرح پورے ہفتے میں ایک دن تفسیر کا لیسن سینڈ کیا جاتا ہے، وہ آپ جڑ سکتے ہیں قرآن سے. اسی طرح تجوید اگر کوئی درست کرنا چاہے تو اس کے یہ سارے گروپس فی سبیل اللہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو 1-on-1 بیس پہ ٹیوشن پڑھنا ہوتا ہے تو پھر وہ پیڈ ٹیوشن میں آ جاتا ہے، وہ الگ پھر ٹیچرز ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے تجوید درست کرنی ہے تو اس کی اب پہلے خود سیکھنا، پھر یہ کہ جو لوگ صحیح کرنا چاہ رہے ہیں ان کی مدد کرنا. تو ان دنوں میں آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ مساجد اور دیگر دینی اداروں میں قرآن مجید کے نسخہ جات جو ہے وہ ہدیہ کرنا. ٹھیک ہے، کہ نیکی تو الحمدللہ پتہ ہی ہے ہم سب کو. پھر ذکر اور دعا، اس میں کیا آ جاتا ہے، عشرہ ذی الحجہ میں زیادہ توجہ، شعور اور پابندی سے مختلف مواقع اور اوقات کے اذکار پڑھتے رہنا. ٹھیک ہے، یعنی جو ہم چیزیں ایک روٹین میں پڑھ رہے ہیں، بس صبح شام رات ہمارا روٹین ہے کہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ، بس اب کاموں میں لگے ہوئے ہیں یا بیٹھ کے پڑھ لی، بس دھیان نہیں ہے. تو ایسی چیزیں پڑھیں، تھوڑا سا چینج بھی کریں کہ سبحان اللہ و بحمدہ کی ایک تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی تو سب پڑھتے ہی ہوں گے پوری، لیکن سبحان اللہ و بحمدہ کی بھی الگ سے پڑھیں، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اسی طرح بہت ساری تسبیحات ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور بہت ساری. ٹھیک ہے، تو چینج کر کے پڑھیں تاکہ ہمارا دھیان رہے، ہم دل سے پڑھیں اس کو، کیونکہ نیکی وہی قبول ہوتی ہے جو دل سے کی جائے، اور اس میں انٹینشن جو ہے وہ نیت جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہو. پھر ان 10 دنوں میں کس چیز کی کثرت کرنی ہے، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ کثرت سے ہمیں تکبیرات پڑھتے رہنا ہے، گھر میں، کچن میں، اور بچوں کے روم میں اور لاؤنج میں، ایسے چلتے پھرتے تکبیرات. تو ایسی چیز ہے کہ بچے چاہے باتیں کر رہے ہیں، چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں، چاہے صبح ہو رہی ہے، چاہے شام ہو رہی ہے، کسی وقت بھی آپ جو ہے کثرت سے تکبیرات لگا دیں. وہ گروپ پہ انشاءاللہ آپ کو آڈیو میں بھی سینڈ کر دی جائیں گی، اور اس کے فلائرز اور پوسٹرز بھی آپ کو بھیج دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ اور وہ آپ پھر آگے بتا سکتے ہیں لوگوں کو اس کی اہمیت، اور پھر آپ اپنے اسٹیٹسز وغیرہ پہ بھی لگا سکتے ہیں کہ جو بھی دیکھیں ان 10 دنوں میں اس کو روزانہ یاد آ جائیں، صبح شام بار بار آپ نے ریمائنڈ کروانا ہے سب کو. پھر یہ کہ اذان کا جواب دینا، یہ نیکیاں تو ایسی ہیں اصل میں کہ جو ہمیں کرتے ہی رہنا ہے، لیکن اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر کانشیسلی ان دنوں میں تو ہم کریں کم از کم، تاکہ ہمیں آگے عادت ہو جائے. ٹھیک ہے، اذان کا جواب آپ سب کو پتہ ہے کہ پوری اذان کا جواب وہی ہے جو مؤذن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن جہاں پر بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح آتا ہے تو ان دونوں جگہوں پر آپ کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جتنی دفعہ وہ کہہ رہے ہیں اتنی دفعہ آپ نے لا حول ولا قوۃ. اور پھر اذان کے بعد کی دعا جو ہے، اور درود شریف، اور پھر رضیت باللہ رب والی دعا.
اور پھر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، کثرت سے درود بھیجنا، یہ نیکی تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں تو بعض دفعہ کمی بیشی آتی رہتی ہے ہمارے اعمال میں، تو یہ بھی ہمیں یاد دلانا ہے. اپنے اسٹیٹسز پہ اکثر لگائیں، کیونکہ دیکھنے سے بہت سی چیزیں کی یاد دہانی ہو جاتی ہے. جو چیزیں ہم بھولے ہوتے ہیں نا، اکثر وہ ہمیں بہت سارے لوگوں کے اسٹیٹس وغیرہ پر دیکھ کر یاد آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جن جن میڈیمز پر بھی آپ ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، جہاں پر بھی آپ ہیں، لوگوں کو یہ بھیجیں. کچھ لوگ اسنیپ چیٹ میں اللہ معاف کرے بہت پکچرز ادھر ادھر بھیجتے ہیں، میں نے سنا ہے، تو وہاں آپ بھیجیں. ٹھیک ہے، جو سورسز آپ کے پاس ہیں ان سب کا فائدہ اٹھائیں. اور جیسے ہم نے پڑھا کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ مسجدوں کے باہر اور بازاروں میں جو ہے وہ تکبیرات پڑھتے تھے. تو اپنے بیٹوں کو اس چیز کی طرف، اپنے ہسبینڈس کو، ان لوگوں کو ان چیزوں کی طرف یاد دہانی کرائیں کہ یہ سنت ہے، اور مطلب صحابہ کرام کی سنت ہے، اور وہ اس طرح تکبیرات پڑھتے تھے. پھر اذان اور اقامہ کے درمیان خصوصاً دعائیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ وقت تو ہمیں عام دنوں میں بھی کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ اذان ہوئی اور اب جب نماز کھڑی ہوگی، وہ جو وقفہ ہے اس کے درمیان تو بے تحاشا دعائیں کریں. بعض دفعہ ہم باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یا ہمارا ٹائم ادھر ادھر مصروف ہوتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ برکت کیسے ہو، اچھا مینج کیسے کریں اپنی لائف، اچھا اولادوں کی تربیت کیسے ہوگی، بچوں کی شادی، پھر آگے ہسبینڈ وائف کے معاملات، مطلب لاس کے ساتھ، مطلب ہر کوئی جو ہے نا اس کے 10 طرح کے مسئلے ہیں. تو ہمیں جو دعاؤں کے وقت بتائے گئے ہیں قبولیت کے، ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور اذان اقامت کے بیچ میں جیسے ذکر ہوا، تو ان سارے وقتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں برکت کی دعا بہت زیادہ مانگنی ہے، اور قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھیں کثرت سے، کیونکہ ان میں تو وہ خزانے مانگ لیے جاتے ہیں کہ جو ہم اپنے الفاظ میں مانگ ہی نہیں سکتے. پھر دیکھیں کہ نماز کے بعد کے جو مسنون اذکار ہیں وہ پڑھنا. ٹھیک ہے، جن کو نہیں یاد ہے وہ یاد کر لیں. ان کے علاوہ اگر نہیں یاد ہے فی الحال، تو آپ نے ان 10 دنوں میں بالکل کسی دن بھی نماز کے اذکار نہیں چھوڑنے. 5 نمازوں میں اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں نے اذکار پڑھے یا نہیں پڑھے. ٹھیک ہے، تو کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے اذکار کا، نہیں ہے تو آپ کے فون میں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ وہ بھی مجھے ریمائنڈ کرا دے گا کہ میں انشاءاللہ گروپ پہ سینڈ کر دوں گی. تو اذکار آپ نے نماز کے بعد کے نہیں چھوڑنے، کیونکہ صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، یہ وہ مضبوط قلعے ہیں کہ جس کے اندر مومن جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے. مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے نا دعا کو، تو ہم کیسے اس ہتھیار کو بھول جاتے ہیں؟ اور ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ. تو آپ دیکھیں کہ اپنے گھر والوں میں اور بچوں میں اور آس پاس سب لوگوں کو ریمائنڈ کروائیں کہ اذکار نہیں بھولنے، اور اذکار سمجھ کر پڑھنے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ کثرت سے استغفار کرنا، درود شریف اور استغفار، یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ سانس کے ساتھ انسان اپنے باندھ لے، یہ چیزیں تو چھوڑنی نہیں ہیں. پھر یہ کہ فوت شدہ اقربا کے لیے مغفرت طلب کرنا. تو جو ہمارے اقربا جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ دعا کرنی ہے، اور ان کو بھولنا نہیں ہے ان دنوں میں. ٹھیک ہے، پھر صدقہ و خیرات کے کام، پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں دینا. یہ ضرور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری کیا کیا پسندیدہ چیزیں ہیں گھر میں، اور وہ صرف چیزیں ہی نہیں ہیں، وہ ہمارے اسکلز بھی ہیں، وہ کوئی اچھی سی حدیث بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ہر جگہ اپنے دیکھیں، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا گھر میں، کہ کپڑے، جوتے، بیگز، کراکری، کٹلری، اور اپنی بکس، اور اپنے گھر میں جتنی چیزیں ہیں آپ کے ڈراز میں، آپ کے کبرڈز میں، آپ کے سٹورز میں، آپ کے کہیں پر بھی دیکھ لیں، اپنے پلانٹس تک کو دیکھ لیں، کہیں پر بھی دیکھ لیں کہ میں دے کیا رہی ہوں اللہ کی راہ میں. جو چیز مجھے بہت پسند ہے، کیا وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں. اور پھر عزیز و اقارب اور مساکین پر خرچ کرنا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے عزیز و اقارب کا حق بنتا ہے، ان کو دینا جو ہے وہ ڈبل نیکی ہے. مسکین وہ ہے جو اپنی سیلری میں اپنا گزارا نہیں کر پا رہا. مسکین جو ہے وہ کوئی فقیر نہیں ہوتا جو مانگ رہا ہے. مسکین ڈھونڈے معاشرے میں وہ لوگ ہیں جن کی سیلری میں ان کا گزارا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اور ایسے لوگ ہم سب کے اطراف میں معاشرے میں ہوتے ہیں بہت، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہوتے. تو ایسے لوگوں کو معاشرے میں تلاش کر کے اور ان پر خرچ کریں. ٹھیک ہے، ان کو تحفے تحائف دیں، اور اس طرح سے. اور پھر یہ کہ ضرورت مند قرض جو ہے وہ اگر طلب کرے تو اسے قرض دے دینا، یا کسی کے قرض کی ادائیگی کرنا. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور قرض خود اپنے آپ کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی سے قرض لیں، کیونکہ قرض اگر جس سے ہم نے لیا ہے نا، اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر قرض کی معافی نہیں ہوتی، اور قرض جو ہے وہ شہید تک کا معاف نہیں ہے. اتنی اہم چیز ہے یہ. تو جو انسان دینے کے لیے لے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اور جو دینے کے لیے نہیں لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، اس کا قرض کبھی ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن جو کسی کو قرض دے رہا ہے تو وہ پھر اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے.
کہ وہ جو ہے اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے جب تک اس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو. اور پھر یہ کہ تنگ دست کا قرض جو ہے وہ معاف کر دینا، ٹھیک ہے، یا اس میں کمی کرنا یا مہلت دے دینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. پھر اپنا سرمایہ دینی فلاح و بہبود کے لیے وقف کرنا، ٹھیک ہے، اس میں بہت غور کریں کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے اور ہم کیا کچھ وقف کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں. پھر دین کی نشر و اشاعت کے کاموں پر خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ، کیونکہ جب آپ یہاں انویسٹ کریں گے تو ایک کے بجائے آگے جتنی آپ کے اخلاص نیت کے ساتھ آپ خرچ کریں گے اتنے زیادہ اور دینے والے پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر صدقہ کرنے والے ہوں گے نا. تو آپ جب دین کی نشر و اشاعت کریں گے تو معاشرے میں جب دین پھیلے گا تو پھر اور لوگ نیکیاں کرنے والے ہو جائیں گے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایکو سسٹم بنایا ہے نا پورا، کہ دینے والا ہاتھ اور باقی وہ دے کس کو رہا ہے، معاشرے میں ہیلپ کس کی ہو رہی ہے اور مانگنا نہیں ہے، اور مطلب یہ جو پورا ایک سسٹم ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، تو وہ فلورش کرے گا. پھر سب اپنا اپنا ہی نہیں دیکھتے رہیں گے خالی، ٹھیک ہے. تو دین کی نشر و اشاعت میں خرچ کرنا، اور ان دنوں میں خاص طور پہ یہ سوچ کے خرچ کریں کہ یا اللہ ان دنوں میں تو ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو مجھے کثرت سے ان نیکیوں میں سب میں آگے بڑھنا ہے جو بھی ہم نے ذکر کیا، اور انشاءاللہ کل بھی ہم ان کو ڈسکس کریں گے. اور مسافروں اور راہگیروں کی راحت، کیونکہ مسافر جو ہے نا وہ اگر کوئی ایک رچ پرسن بھی ہے نا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی تو بھی آپ اس کو صدقہ جو ہے نا اس وقت وہ دے سکتے ہیں، آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسافر تو بس اگر امیر کبیر ہے تو وہ اس کی تو کوئی اس کو ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. پھر راہگیروں کی راحت اور سہولت کے لیے سایہ دار درخت یا ٹھنڈے پانی کے انتظامات کروانا. ٹھنڈے پانی میں آپ دیکھ لیں کہ کولر لگوانا ہے یا کہیں کنواں کھدوانا ہے یا ہزاروں طرح سے آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا انشاءاللہ ہمیں بہت بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے. اور آگے انشاءاللہ پھر بہت سارے ٹاپکس ہمارے ابھی باقی ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو آج ہم نے دیکھا، تھوڑا سا ریویو کر لیں کہ آج ہم نے جانا عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھا قرآن سے اور صحیح احادیث مبارکہ سے اس کی فضیلت کا ہم نے جائزہ لیا، اور پھر ہم نے تکبیرات دیکھیں کہ کون سی پڑھنی ہیں، کون سی محبوب ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے کرنے کے کام دیکھے کہ عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کے کام کیا ہیں. اچھا ایک چیز انشاءاللہ کل بھی ڈسکس کر لیں گے اس کو، لیکن ایک چیز یہ کہ بہت سے لوگوں کا کویشچن ہوتا ہے نا کہ ہم کہاں کے مطابق روزہ رکھیں. 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے، تو ہر دفعہ یہ کویشچنز بہت زیادہ آتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں یا اگر آپ US میں ہیں، آسٹریلیا، کینیڈا، کہیں پر بھی آپ ہیں دنیا میں، تو آپ کے ملک میں 9 ذی الحجہ جس دن ہے، جیسے فار ایگزامپل پاکستان میں اگر تھرسڈے کو ہے تو آپ نے 9 ذی الحجہ کا روزہ جمعرات کو 9 ذی الحجہ کو رکھنا ہے، کیونکہ پاکستان میں 9 ذی الحجہ جمعرات کو اگر ہوئی تو اس دن اس کا روزہ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ سعودیہ میں کیونکہ ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے، ایک دن پہلے ہی روزہ ہو جاتا ہے، تو 8 ذی الحجہ کو سعودیہ میں 9 ذی الحجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. 8 جو ہماری 8 ذی الحجہ ہے پاکستان کے اکارڈنگ فار ایگزامپل، تو سعودیہ میں اس دن 9 ذی الحجہ ہے، تو ہماری تو 8 چل رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر حج ہو رہا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ یوم العرفہ ہے اور اتنا زیادہ قبولیت کا دن ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس دن بھی روزہ رکھ لیں. پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی 8 ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھ لیں، کیونکہ سعودیہ میں وہاں پر 9 ذی الحجہ ہے، اور پھر جب آپ کی 9 ذی الحجہ آئے گی پاکستان میں، یعنی فار ایگزامپل جمعرات والے دن جیسے، تو آپ نے پھر اس کا روزہ بھی رکھ لینا ہے. تو 8 اور 9 کا روزہ تو رکھ لیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کو چھوڑنا نہیں ہے. اور پھر جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، تو ابھی سے بہت زیادہ دعائیں مانگیں اللہ سے کہ اللہ کی توفیق سے ہی کوئی بھی نیک کام جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا. تو جو رکھ سکتے ہیں بعض دفعہ ان کے تک رہ جاتے ہیں، تو بہت زیادہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کروا لے یہ نیکیاں، اور بہترین ہمارا یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے نا وہ گزرے، جو ہماری مغفرت کا باعث بن جائے. اتنا ہماری زندگی میں سب سے بہترین عشرہ ذی الحجہ یہ ہو، اور ہر آنے والے سال ہم اس سے بہترین کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے. تو آپ نے شروع سے فرسٹ ذی الحجہ سے، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا تو پہلی ذی الحجہ سے اور 9 ذی الحجہ تک انشاءاللہ روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں بھی کسی ملک میں بھی آپ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت بہت بڑے درجوں پہ قبول فرما لے. ہمارے کوئی گناہ ایسے نہ ہوں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچا لے جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ایسی نیکیاں کروا لے جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، جو گناہوں کو بدل کر اللہ تعالیٰ ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ایسی نیکیاں کروا لے، اور زندگی کا کوئی لمحہ بھی ہمارا ایسا نہ ہو کہ ہم ایک لمحے، ایک سیکنڈ بھی ہمارے دل سے اللہ کی یاد جو ہے وہ
اللہ کی یاد سے ہم غافل ہوں. کوئی لمحہ ہماری زندگی میں ایسا نہ ہو، خوشی کا، غم کا، کسی بھی طرح کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہ ہو. ہر لمحے ہم اللہ سے اور قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مقرب اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، اور ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، اور ہمارے آگے آنے والی نسلوں کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے ساتھیوں کو، اور جہاں جہاں پر بھی ہمارے ساتھی ہیں، فزیکل کلاسز میں، آن لائن کلاسز میں، اور ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، جو بھی ہمارے ہر طرح کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قرآن سے جوڑ دے، ان سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے اور ہماری نسلوں سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، اور ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وخیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کل اسی وقت انشاءاللہ زوم پہ کلاس ہوگی، تو ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ آپ سب سے کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.